افطار میں ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ غلط کرنا شروع کر دیا ہے، بڑی بڑی میزیں سجا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اعلیٰ افطار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ رمضان تو دو لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے، ایک صحت کے لحاظ سے جسمانی اور ایک صحت کے لحاظ سے روحانی، یعنی روحانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، جسمانی بھی۔ جسمانی کیسے بہتر ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے معدے کو تھوڑا سا آرام دیتے ہیں، کیونکہ ہم سارا سال معدے کو چلائے رکھتے ہیں۔ کیسے چلاتے ہیں معدے کو؟ ہر وقت چائے کا کپ پی لو، بسکٹ کھا لو، نمکو چکھ لو، پھل کھا لو، تو ہم ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد معدے کو نیا کام دے دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ ہر وقت کام کرتا ہے، مزمحل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آج معدے کے امراض اتنے زیادہ۔ تو رمضان ایک مہینہ ایسا آتا ہے جب ہم اسے بھی ریسٹ دیتے ہیں، جب تم بھی سو جاؤ، تم بھی تھوڑا سا آرام فرماؤ۔ وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے نا، جیسے مشین کے پرزے گھس جاتے ہیں نا، تو پھر جسم کے پرزے بھی گھس جاتے ہیں، یہ بھی ایک مشین ہے۔ تو اس سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب جسم کو تھوڑا سا، نفس کو، جسم اور نفس یہ ایک ہی ہیں۔ جسم کا ایک کام جو ہے وہ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف روح کو تقویت دینا ہے۔ تو جو روح کو تقویت دینے کا کام ہے کرتا ہے جسم، وہ نفس ہے۔ تو نفس جو بہت تگڑا ہو جاتا ہے، روح کے خلاف چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر نفس کو بھی کھینچا جاتا ہے اس طرح سے بھوک پیاس کے ذریعے، تو نفس بھی ذرا کینڈے میں آ جاتا ہے۔ ہم محاورے میں کہیں کینڈے میں آ جانا، کہ یعنی نفس بھی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، روح کی بات کو سننے لگتا ہے اور عقل کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ تو یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں کم کھانے سے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سحریوں میں بھی پراٹھے اور افطاریوں میں بھی تلی ہوئی چیزیں۔ تو ہم سارے سال میں اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم رمضان میں کھا جاتے ہیں۔ وہ اصل مقصد نہ جسمانی لحاظ سے حاصل ہوتا ہے، نہ روحانی لحاظ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنا پکاتے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں نہ عبادات کے لیے وقت بچتا ہے اور نہ قیام کی ہمت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مغرب سے رہ جاتے ہیں، یا پھر مغرب بھرتی کی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کھا بہت لیتے ہیں، اور چونکہ بہت دیر سے فاقہ ہوتا ہے، تو وہ پھر جب کھاتے ہیں تو پھر ایک دم سے یعنی سست پڑ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں او مجھے تو چکر آنے لگ گئے، مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سنت دیکھتے ہیں کہ سنت میں افطار کیسے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کرتے، اور اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھہاروں سے روزہ کھولتے، اور چھہارے بھی میسر نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 2065 نمبر ہے، ترمذی کی 969 نمبر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا کم آپ کھاتے تھے، سبب کیا تھا؟ آپ پھر نماز اچھی سی پڑھتے تھے، نماز کے بعد کھانا کھائیں۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کا دل کرتا ہے تو سادہ افطار رکھیں، تھوڑا سا پھل رکھ لیا۔ اب جیسے گرمیوں کے روزے ہیں تو ماشاءاللہ پھل کی افراد ہوگی ہمارے یہاں۔ ہم لوگوں کو، پاکستان والوں کو اللہ نے بہت پھل عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والے کے لیے تو دعا کی تھی نا کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے، تو پھر اللہ نے اب ان کے پاس پھل بھجوائے جگہ جگہ سے۔ لیکن ہمیں اللہ رب کریم نے بے تحاشا پھل عطا کیا، اور ہر پھل اپنی مثال آپ ہے۔ خربوز، خوبانی، آلو بخارا، آم، لیچی، کیا نہیں ہے جو رمضان میں نہیں آ جانا۔ رمضان آتے آتے کتنے پھل آ جائے گا، آڑو۔ تو آپ کوئی پھل رکھ لیں، ساتھ ظاہری بات ہے کچھ پینے کے لیے تو رکھا ہی جائے گا، کیونکہ گرمی کا روزہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی طلب تو پانی کی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ سادہ پانی تو پینے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہم لوگوں نے تو رکھنا ہی ہے سکنجویاں اور دودھ سوڈا۔ اصل میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نہ پئیں، ضرور پئیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی تو کاؤنٹ کریں، اس کو تو ہم کہیں گنتے ہی نہیں ہیں نا، اس کو تو ہم کہیں گنتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، بس دودھ سوڈے کے 2-3 گلاس پیے تھے، تو وہ بھی تو بھائی دودھ غذا بھی تو ہے۔ بہرحال تو آپ نے 1-2 کھجوریں کھا لیں، وہ جو آپ نے شربت یا دودھ سوڈا وغیرہ تیار کیا تھا یا ملک شیک بنایا تھا وہ پی لیا، اس کے اوپر آپ نے کوئی پھل کھا لیا، یہ بہت ہو گیا، مور دین انف۔ اب رک جائیے، کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کر گھر تشریف لائیے، پھر اس کے بعد کھانا نوش فرمائیے اور کھانا ہی کھائیے۔ یہ تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب فرمائیے، آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی روح کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کھانے میں تھوڑا سا ہاتھ آپ کنٹرول رکھیں گے تو ہی آپ کو روزے کا اصل فائدہ حاصل ہو سکے گا۔
لہٰذا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو گھول کر روزہ افطار کر لیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1955 ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہے کہ جب انسان روزہ دار ہو، سورج غروب ہو جائے اور افطاری کے لیے اس کے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہ ہو تو پانی ہی سے روزہ افطار کر لے، کیونکہ تر یا خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہی ہوں کہ لوگ جو ہے کھجور کے بغیر روزہ افطار کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ اصل میں کھجوریں ضرور خریدیں، کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، لیکن اگر ختم ہو جائیں کسی دن یا موجود نہ ہوں یا کوئی اور وجہ ہو، پیسے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کے بغیر بھی کھول سکتے ہیں، یا پھر اگر ختم ہوگی تو روزے کی حالت میں بچوں کو دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اگلے دن منگوا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت یہ ہے اور بہت اچھی سنت ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں۔ کھجور جو ہے یہ انسٹنٹ انرجی ہے، یہ آپ کے جسم کی اس کمزوری کو جو روزہ رکھنے سے ہوئی ہوتی ہے لاحق پورا کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ 2-3 کھجوریں کھائیں، اوپر سے اپنا جو بھی آپ نے ٹھنڈا پانی وغیرہ بنایا ہے، اور بہت ٹھنڈے پانی سے بھی اجتناب فرمائیں، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال اس کو پئیں اور روزہ کھول لیجئے۔ اب یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا پینا مت کریں، تھوڑا سا کچھ کھا لیں اور نماز ادا کریں، نماز کے بعد آ کر کھانا کھائیے اچھا سا جو آپ کو اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اور اگر کسی وقت کھجور نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنت ہے لیکن فرض نہیں اللہ نے کیا، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اب افطاری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں جو عام طور پر دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی جو دی جاتی ہے روایت دعا کی، اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، صرف اتنی دعا ہے، اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت۔ یہ البتہ ایک روایت ضرور ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کا نمبر 2358 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنی یہ جو روایت ہے اس میں بہت زیادہ بحث ہے، یعنی کہ یہ شدت سے ضعیف ہے، مرسل ہے اصل میں۔ مرسل اب ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر اتنی روایت ثابت صرف اتنی یہ 2 لائن نہیں ہے کہ اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، یہ جو ہے یہ مرسل ہے۔ تو اسی وجہ سے محدثین اس کو آگے پیش نہیں کرتے آئے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے، جو رمضان میں اکثر ٹی وی پر بھی پڑھائی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت وغیرہ، یہ اتنی لمبی، یہ تو بالکل ہی من گھڑت ہے، اس کا تو اس حدیث سے بھی تعلق نہیں ہے جو مرسل ہے، وہ 2 جملے اس سے لے لیے گئے، باقی سارا ایڈ اپ کر دیا گیا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کون سی دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت، یہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا آپ کو مل بھی جائے گی، یعنی پوسٹ ہم آج ہی کر دیں گے اس لیکچر کے ساتھ ہی۔ ذہب الظمأ، ذہب چلی گئی، مٹ گئی، ظمأ پیاس، وابتلت اور تر ہو گئی، العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت اور ثابت ہو گیا، الاجر اجر، انشاء اللہ اللہ نے اگر چاہا تو، یعنی انشاءاللہ وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے فضل سے روزے کا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ ہے وہ صحیح دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابو داؤد کی 2066ویں حدیث ہے اور بالکل صحیح سند ہے اس کی۔ تو اسی کو یاد کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ اگر کوئی دوسری پڑھ لیتا ہے تو حدیث سے صرف اتنی ہی آتی ہے، اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، تو یہ مرسل ہے اور یہ کہ شدت کی ضعیف حدیث ہے۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، دعا میں ضعیف حدیث دی جا سکتی ہے، لیکن باقی سارا جو ہے نا اس میں ایڈیشن ہے، اللہم انی لک صمت، اس کے بعد پھر وبک آمنت، یہ انی لک صمت تو آ گیا نا حدیث سے، وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ سارا ایڈیشن آ گیا، پھر آخری وعلی رزقک افطرت، یہ پھر حدیث سے ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف۔ تو لہٰذا اس سارے جھگڑے اور بحث کے اندر سے نکلنے کا بہترین حل کیا ہے؟ ہم اصل
صحیح حدیث کی طرف پلٹ جائیں. تو صحیح حدیث ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ہی کہہ کر اصل میں روزہ کھولتے تھے, روزہ کھول کر دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, آپ اس کا مفہوم دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ روزے کا اجر طے ہو گیا, پکا ہو گیا میرا روزے کا اجر. تو پہلے بسم اللہ ہی کہہ کے روزہ کھولیں, پانی پئیں اور پھر یہ دعا پڑھیں. تو یہ ہیں افطاری کے وہ اہم مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ رب کریم ہمیں اس سال رمضان کے سحور و افطار سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.